الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ ہم سیرت النبی کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ یہودیوں کے 3 قبیلوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیفر کردار تک پہنچایا، اس پر ہم سب سے پہلے گفتگو کریں گے۔ میثاق مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے شامل تھے، یعنی میثاق مدینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں یعنی مہاجرین اور 5 لوکل قبائل پر مشتمل تھا، جن میں سے 2 سنز آف دی سوائل یعنی اوس اور خزرج تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بھی تھے۔ آپ انہی کی دعوت پر مدینہ تشریف لائے تھے، اور 3 قبیلے یہودیوں کے تھے: بنو قینقاع، بنو نذیر زواد کے ساتھ، اور بنو قریظہ زوئے کے ساتھ۔ یہ تینوں قبیلے جو ہیں، ان کے ساتھ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے بعد کیا ہے۔ بڑے 3 غزوات ہیں: غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق۔ غزوہ بدر کے بعد بنو قینقاع جو قبیلہ تھا، انہوں نے کچھ نازیبہ حرکتیں کی، قریش سے رابطے کیے اور اوس اور خزرج کو لڑانے کی کوشش کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان کی بستی میں ایک خطاب کیا اور ان سے کہا کہ تم باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، ورنہ پھر تمہیں تمہارے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ تو انہوں نے اس وارننگ کو پازیٹیولی لینے کی بجائے نیگیٹولی لیا اور کہا کہ اناڑیوں سے واسطہ پڑا، تمہارا قریش جو جنگی جو حکمت عملی اور لڑنا ہوتا ہے جنگ میں، اس کے واقف نہیں تھے۔ ہم سے پالا پڑے گا تو جسے ہم کہتے ہیں نا محاورے میں، دن میں تارے نظر آ جائیں گے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ بنو قینقاع کے لوگ جو تھے، یہ میٹلز کا کام کرتے تھے، سونار بھی تھے، لوہار بھی تھے، مختلف برتن بھی بناتے تھے اور زیورات کا کام بھی کرتے تھے۔ ایک مسلمان خاتون ان کے بازار میں گئی اور اس نے کوئی برتن بیچا، اور اس کے جو پیسے اسے ملے وہ لے کر وہ ایک سونار کی دکان پہ گئی اور کوئی زیور بنانے کو آرڈر اس نے دیا۔ تو سونار نے انہیں بٹھا لیا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا لباس تہبند ہی تھا، مرد بھی تہبند باندھتے تھے، عورتیں بھی تہبند باندھتی تھیں۔ تو وہ عورت بھی تہبند باندھتے ہوئے اب بھی ہمارے دیہاتوں میں بہت سی عورتوں نے کبھی ساری عمر شلوار نہیں پہنی، وہ تہبند ہی باندھتی ہیں۔ آپ کو نظر بھی آ جاتا ہے ہائی ویز پر سفر کرتے ہوئے کہ عورتیں جو ہیں وہ بھی تہبند باندھے ہوئے ہوتی ہیں، اور مرد بھی تہبند باندھے ہوئے ہوتے ہیں، دھوتی باندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو سونار نے شرارتاً اس مسلمان خاتون کی جو تہبند تھی اس کو پیچھے کہیں ٹانگ دیا یا کوئی گرہ لگا دی کسی چیز کے ساتھ۔ اب جب وہ مسلمان خاتون اٹھی اپنی جگہ سے، اس کا تہبند کھل گیا، اور وہاں پر جتنے بھی لوگ ارد گرد بیٹھے تھے ان سب نے کہکا لگا دیا۔ ایک مسلمان بازار میں سے گزر رہا تھا، اس نے غیرت کھائی اور اس نے اس یہودی کو قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مظاہرہ کیا اس قبیلے کے لوگوں نے، اور خون بہا طلب کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ٹھیک کیا جو مسلمان نے کیا، جو تم نے حرکت کی تھی وہ حرکت ایسی تھی کہ اس کا یہی علاج ہونا چاہیے۔
لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ جا کے بنو قینقاع کی بستی کا محاصرہ کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ جس قوم کو شکست سے دوچار کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل میں خوف ڈالتا ہے۔ تو انہوں نے رزسٹ کیا، محاصرہ طویل ہوا، لیکن آخر کار ان کے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب بیٹھ گیا اور وہ سرنڈر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اب یہ قبیلہ جو تھا اور اس کے ساتھ ہی بنو نذیر جو اگلا قبیلہ ہے، یہ دونوں حلیف تھے خزرج کے۔ یہ دو قبیلے ہیں نا، سنز آف دی سوائل، اوس اور خزرج، اور یہ حلیف تھے بنو خزرج کے جو بڑا قبیلہ ہے۔ تو عبداللہ ابن ابی جو بڑا خزرج سردار تھا اور ساتھ ہی وہ منافقوں کا بھی سردار شمار ہوتا تھا، ہم اسے رئیس المنافقین کے نام سے یاد کرتے ہیں، سب سے بڑا منافق، وہ آیا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ ہمارے حلیف ہیں، ان سے آپ نرم برتاؤ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑ لیا۔ تو اس نے کہا کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ تم انہیں بالکل تباہ کر دو گے، پھاڑ دو گے، لہذا میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ عمل مان دو۔ یہاں تک کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کو بھی ہاتھ ڈالا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اس بات میں جانی کہ فی الحال ان کے ساتھ سختی نہ کی جائے، اور آپ نے کہا کہ اچھا، ہتھیاروں کے علاوہ جو چیز بھی تم لے کے جانا چاہو لے جاؤ، لیکن اب تم مدینے میں نہیں رہ سکتے، یعنی آپ نے ان کو مدینہ بدر کر دیا، سمپل ایز دیٹ۔ پھر غزوہ احد کے بعد اگلا قبیلہ تھا بنو نذیر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ذہن میں رکھیے گا کہ میثاق مدینہ کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا تھی کہ جب بھی دو قبیلوں کے درمیان ڈسپیوٹ ہوگا اور وہ ٹیبل پر بیٹھ کر کوئی سولوشن نہ نکال سکیں گے تو آخری فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ تو آپ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ، جن میں حضرت ابوبکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے اور کچھ صحابی بھی تھے، ان کی بستی میں گئے اور ان سے کہا کہ جی وہ فلاں جو ایشو ہے دیت کا، میں اس پر گفتگو کرنے کے لیے آیا۔ تو انہوں نے کہا جی بس آپ یہاں تشریف رکھیں، تو ابھی ہم آتے ہیں، پھر جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی ہم کر لیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے سائے میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ان کی نیت خراب ہو گئی کہ یہ بڑا گولڈن موقع ہے کہ ہم اوپر سے کوئی بھاری پتھر جو ہے وہ ان کے اوپر گرا دیتے ہیں اور یہیں پر سارا معاملہ ختم ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آ گئی کہ ان کے ذہن میں شرارت ہے، اور یہ اوپر سے چکی کا بڑا پارٹ جو ہے وہ انہوں نے باقاعدہ گرانے کا پروگرام بنایا۔ ایک شخص بھی تیار ہو گیا کہ جو چکی کا پارٹ بڑا بھاری ہوتا ہے وہ لے کر اوپر جائے گا اور اوپر سے گرائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ اچانک وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور مدینے کی طرف چل پڑے۔ تو صحابہ کرام نے بھی دیکھا کہ آپ مدینے میں چل پڑے ہیں، تو پھر وہ بھی اٹھ کر پیچھے آ گئے۔ راستے میں آپ نے بتایا کہ مجھے جبرائیل نے آ کر خبر دی تھی کہ یہ ان کا پلان یہ ہے، اس لیے میں اٹھ کر آ گیا۔ واپس مدینہ آ کر آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ بنو نذیر کی جو بستی ہے اس کا محاصرہ کرو۔ وہی محاصرہ ہوا۔ پھر ابھی عبداللہ ابن ابی آیا اور اس نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقاضا کیا کہ یہ ہمارے حلیف ہیں، آپ ان کے ساتھ نرم برتاؤ کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اجازت دے دی۔ یہ پورا محاصرہ ہوا اور پھر جو راستے میں درخت تھے کھجور کے، باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹنے کا حکم دیا تاکہ ان پر پتھر جو ہیں وہ بڑے پتھر وہ مجنیق کے ذریعے سے گرائے جا سکے، لیکن ان کے دلوں میں بھی فائنلی اللہ تعالیٰ نے روب ڈال دیا اور انہیں ہتھیار ڈالے انہوں نے۔ اور پھر عبداللہ ابن ابی آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ تم ہتھیار نہیں لے جا سکتے، باقی جو کچھ لے اجازت سے لو۔ انہوں نے تو پھر اپنے گھر کی کھڑکیاں، ان کی چوکھٹیں، اپنے گھروں کے جو چھتیر تھے وہ سب بھی نکال کر لے گئے۔ اس کو سورۃ حشر میں بیان کیا گیا ہے، یخربون بیوتہم بایدیہم، کہ یہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اجاڑ رہے تھے، یعنی توڑ رہے تھے۔ چھت جو ہے آپ توڑتے ہیں تو اجاڑنے والی بات ہوئی نا، کھڑکیاں دروازے جو ہیں ان کی آپ چوکھٹیں بھی نکالتے ہیں تو کافی جو ہے وہ توڑ پھوڑ کرنی پڑتی ہے، تو یہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ پھوڑ رہے تھے۔
تو یہ بنو نذیر بھی اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ تیسرا قبیلہ تھا بنو قینقاع، بنو قریظہ۔ اب بنو قریظہ جو ہے، ان کا معاملہ یہ ہوا کہ جب قریش نے پورے عرب کے قبائل سے رابطے کیے اور انہوں نے بنو قریظہ سے بھی رابطہ کیا کہ تم بھی ہماری مدد کرو، جبکہ بنو قریظہ میثاق مدینہ کی روح سے پابند تھے کہ جب بھی کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا، سب کوئی باہر والے کی مدد نہیں کرے گا، سب مل کر دفاع کریں گے۔ تو ان کا سردار تھا، اس کا اسد نام تھا، بہت ذہین آدمی معلوم ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش نے انہیں بھی آمادہ کیا کہ تم بھی ہماری مدد کرو۔ ادھر ایک اور سردار تھے ایک قبیلے کے، جو مسلمان ہو چکے ہوئے تھے لیکن ابھی انہوں نے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ جی میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں، لیکن ابھی میں نے اپنے ایمان کا اعلان نہیں کیا، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اس موقع پر کوئی رول پلے کروں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کرو۔ وہ گیا اسد کے پاس جو بنو قریظہ کا سردار تھا، اور اس سے کہا کہ دیکھو تم یہاں رہتے ہو، باقی قریش اور دوسرے جو اس کے الائز ہیں وہ باہر سے آئیں گے، اگر تو فتح ہو گئی تو ٹھیک ہے، سب کی فتح ہو گئی، لیکن اگر شکست ہو گئی ان کو، جو باہر سے آنے والے قبائل ہیں، یعنی قریش کی سرکردگی میں جو قبائل آ رہے ہیں ان کو شکست ہو گئی، تو باقی سب تو اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، لیکن تم نے تو یہاں رہنا ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے اس کو ذہن میں رکھنا۔ میں نے کہا پھر میں کیا کروں؟ اس نے کہا کہ اف ایٹ آل تم آمادہ ہو جاؤ ان کی مدد کرنے کے لیے، تو پھر ایک کام کرنا کہ اپنی سیکیورٹی کے لیے حفظ ما قدم کے طور پر ان کے کچھ آدمی جو ہے وہ اپنی کسٹڈی میں رکھ لینا، اور یہ کہنا کہ اگر شکست ہو گئی تو تم بھاگ نہیں جاؤ گے، ہمارا خیال رکھو گے اور ہمیں بھی ساتھ لے کر جاؤ گے، اس لیے کہ جب شکست ہوتی ہے پھر تو بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے، ہر شخص کو اپنی اپنی فکر ہوتی ہے اور بھاگ جاتا ہے، تم بھاگو گے نہیں مجھے چھوڑ کر اکیلا۔ تو اس نے کہا کہ ان سے بندے یرغمال لے لینا ٹو انشور کہ تم مجھے چھوڑ کر بھاگ نہیں جاؤ گے۔ اچھا، اس کے بعد قریش کے ساتھ جا کر اس نے ملاقات، ظاہر ہے قبیلے کا سردار تھا، تو اس سے بھی رابطہ کیا قریش نے کہ تم بھی ہماری مدد کرو، تو وداؤٹ نوئنگ کہ یہ تو مسلمان ہو چکا ہے، یہی ازیوم کرتے ہوئے کہ یہ بھی ہمارا ساتھی ہے، کافر ہے، تو اس نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، بہت اچھا کام کر رہے ہو کہ تم نے بنو قریظہ کو بھی آمادہ کیا ہے کچھ اپنی مدد کے لیے۔ تو قریش نے کہا کہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ احتیاط برتنا کہ اپنے کوئی بندے نہ ان کو دے دیں، ورنہ تم ہار کر بھاگ نہیں سکو گے، بند جاؤ گے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ تو بڑا نیک مشورہ تم نے دیا ہے۔ اب اسد کے ساتھ ملاقات ہوئی قریش کے وفد کی، تو اس نے تقاضا کیا کہ تم اپنے کچھ بندے مجھے یرغمال دو کہ تم مجھے چھوڑ کر بھاگ نہیں جاؤ گے، تو قریش نے اس کو انکار کر دیا۔ لیکن بہرحال چونکہ اندر سے بنو قریظہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے اور آپ کی جان لینا چاہتے تھے، لہذا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی حامی بھر لی۔ جب قریش حملہ آور ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے خندق کھود لی۔ اب خندق کے ذمہ رکھیے گا کہ چھوٹی سی خندق نہیں تھی، اس خندق کی چوڑائی اور گہرائی اتنی تھی کہ کوئی گھوڑا بھی تیز بھاگتا ہوا آ کر اس کو پھلانگ نہیں سکتا تھا، اور گہرائی اتنی تھی کہ اگر کوئی اس میں اترے تو اتر کے ایک دم آگے چڑھ نہیں سکتا، کہ جب وہ گہرائی میں اترے گا ادھر سے مسلمان جو ہے وہ تیر ان کے بھی تیار ہیں اور وہیں پر اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ 1 مہینے کا محاصرہ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی مدد آئی، اور 1 مہینے کے بعد رات کو تیز آندھی آئی، اور آپ کے ذہن میں ہوگا جن لوگوں نے بھی
سفر کیا ہے، اللہ نے سعادت دی ہے. سردیوں کے دنوں میں اگر عمرہ کیا ہے آپ نے تو مدینہ منورہ میں ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ ہوتی ہے. مکے میں تو ٹھنڈ کا کوئی نام ہی نہیں نا، لیکن وہاں ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ ہوتی ہے. اچھا، پھر جب آندھی آ جائے اور ونڈ فیکٹر سے چل میں 3-1 ڈگری کا اضافہ تو بڑے آرام سے ہو جاتا ہے. اب تیز ہوا آئی، نمبر 1 ٹھنڈ بڑھ گئی، نمبر 2 ٹینٹ اڑ گئے، اوپن ایئر میں آ گئے اور ٹھنڈ بھی زیادہ ہو گئی. تیسرا کام یہ ہوا کہ وہ جو دیگیں چڑی ہوئی تھی چولہوں پر، 10,000 کا لشکر ہے، آپ اندازہ تو لگائیے کہ کتنا وہاں پر کام ہو رہا ہوگا کھانے کے لیے، کتنی دیگیں ہوں گی. ان ٹینٹوں کو آگ لگ گئی، دیگیں الٹ گئی اور صبح ہوتے ہوتے میدان بالکل صاف ہو گیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ اندر خانے انہوں نے ان کی مدد کی ہے. دوسرا، غزوہ خندق کے دوران عورتوں کو ایک علیحدہ ٹینٹ لگا کر ان کو اس میں کر کے، یعنی پہرے میں رکھ دیا گیا تھا ان کو. وہاں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی بنو قریظہ کا اس ٹینٹ کے چکر لگا رہا. تو حسان بن ثابت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، ان سے کہا کہ حسان اس کو پکڑو. ان کے نہیں، یہ میرا کام نہیں. پھر حضرت صفیہ نے ایک خیمے کی لٹ نکالی اور یوں کر کے ماری، اس کا سر اس کا بھیجا کھول دیا. اور حضرت حسان سے کہا کہ اس کی ہتھیار ہی اتار لو. اب تو نے کہا مجھے اس سے دلچسپی نہیں. یعنی وہ جو میں ذکر کرتا رہا ہوں نا کہ لڑاکے خاندان اور مائل خاندان، اپنے کام سے کام رکھنے والے، اسی میں آپ ایک شامل کر لیں انٹلیکچوئل خاندان. یعنی یہ بائی ڈیفالٹ ڈرپوک ہوتا ہے انٹلیکچوئل. تو انہوں نے کہا جی مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے. جنگ ختم ہو گئی. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اتار دیے، لیکن حضرت جبرائیل آئے کہ اللہ کے رسول آپ نے ہتھیار اتار دیے. اللہ نے تو بھی ہتھیار نہیں اتارے. فوراً بنو قریظہ پہنچے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم فوراً بنو قریظہ کی بستی پہنچو اور اس کا محاصرہ کرو. اور ساتھ ہی انسٹرکشن دی کہ بس مغرب وہیں جا کے پڑھو. اب صحابہ نکلے، ظاہر بات ہے نہ کوئی گاڑی تھی اور ہر ایک کے پاس گھوڑا بھی نہیں تھا، اونٹوں پر جانا تھا یا پیدل جانا تھا. تو راستے میں سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا لیکن ابھی پہنچے نہیں تھے. صحابہ کرام 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے. کچھ نے کہا کہ اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ تم عصر وہاں جا کے پڑھو، ہم تو قضا کر لیں گے، پڑھیں گے وہیں جا کے، بائی لیٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کریں. دوسروں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ جلدی جاؤ کہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جاؤ تاکہ عصر وہاں جا کے پڑھ سکو. انہوں نے عصر پڑھ لی، لیکن جو پہلا تھی بائی لیٹر فالو کرنے والی، انہوں نے عصر نہیں پڑھی. اب یہ دیکھیے گا یہ کون ہے؟ ایک اہل حدیث مائنڈ ہے اور ایک حنفی مائنڈ ہے. حنفی مائنڈ انٹرپریٹو ہے کہ مطلب کیا تھا. انہوں نے مطلب سمجھ کر اپنے خیال میں نماز پڑھ لی، اور جو اہل حدیث مائنڈڈ لوگ تھے کہ جو حدیث کے الفاظ ہیں ویسے ہی کرنا ہے، انہوں نے نہیں پڑھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر آپ کے سامنے ایشو رکھا گیا کہ آپ نے یوں فرمایا تھا، تو ہم میں سے کچھ نے نماز پڑھ لی، کچھ نے نہیں پڑھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپروو کر دیا. غور سے سنیں اس بات کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرپریٹو جو اپروچ تھی اس کو بھی صحیح قرار دے دیا، اور جو بائی لیٹرل اپروچ تھی وہ بھی صحیح قرار دے دیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو مختلف ہمارے مسالک ہیں، ان میں سے مسلک حنفی جو ہے یہ انٹرپریٹو ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. اور جو ہمارے ہاں باقی تو مسالک ہیں ہی نہیں، شافعی مالکی نہیں ہے یہاں پر، لیکن اہل حدیث موجود ہیں، وہ بائی لیٹر کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے. اس میں خام خواہ ہمیں ہر ایشو پر لڑنے کی اور ایشو کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا. جب محاصرہ کیا تو اسد جو بنو قریظہ کا سردار تھا، اس نے اکٹھا کیا سب لوگوں کو. ان سے کہا کہ جی ہمارے پاس 3 راستے ہیں،
اب جو سا مرضی چاہو چن لو. پہلا راستہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آئیڈیل یہ ہے کہ ہم ان کو اللہ کا رسول مان لیں, ہماری جان, مال, عزت, آبرو سب محفوظ ہو جائے گی. لیکن مجھے پتا ہے کہ تم یہ نہیں مانو گے. ہاں, لوگوں نے کہا ہاں نہیں ایک کم نہیں کریں. دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں اور عورتوں کو قتل کریں اور پھر پہ جائیں ہم. ظاہر ہے جب پیچھے سے انسان سارے کنیکشن توڑ دیتا ہے, جیسے طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے کشتیاں جلائی تھی کہ واپس جانے کا تمہارے پاس راستہ ہی نہ ہو تو تم بے جگری سے لڑو گے, تو تمہارا کوئی کنیکشن باقی نہ رہے, پھر ہم پوری طرح میدان میں آ جائیں اور مجھے پتا ہے کہ تم یہ بھی نہیں کرو گے. انہوں نے کہا ہاں نہیں یہ بھی. کیونکہ تیسرا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو محمد کے حوالے کریں صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر جو ہمارے ساتھ وہ برتاؤ کریں ہم اس کو برداشت کریں. تو انہوں نے کہا ہاں بس یہ ٹھیک ہے. تو انہوں نے سرنڈر کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب بنو اوس آ گئے. ظاہر ہے وہی صحابہ جو وہاں محاصرہ کیے ہوئے تھے ان میں سے خزرجی بھی تھے, اوسی بھی تھے. وہ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, کہا کہ آپ نے ہمارے بھائیوں یعنی خزرجیوں کے جو حلیف تھے 2 قبیلے, ان کے ساتھ نرم معاملہ کیا ہے اور ان کے کہنے پر ہی کیا ہے. یعنی عبداللہ ابن ابی انہی کا ریپرزینٹیٹو تھا. یہ ہمارے حلیف ہیں, بنو قریظہ کے لوگ ہمارے حلیف ہیں, آپ ان کے ساتھ بھی نرم معاملہ کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلینک چیک دے دیا انہیں, اور آپ نے پوچھا اسد سے کہ کیا میں تمہارا معاملہ بنو اوس کے حوالے کر دوں کہ وہ جو تمہارے حق میں فیصلہ کریں وہی ایگزیکیوٹ ہو جائے. انہوں نے کہا یس 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 بالکل ہمیں منظور ہے. اب بنو اوس کے سردار تھے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ. پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا نا, وہ جو مشاورت ہوئی تھی غزوہ بدر سے پہلے, اس میں بھی یہ ذکر آیا تھا. یہاں پھر نوٹ کر لیجیے گا کہ دونوں قبیلے اوس اور خزرج, ان دونوں کے سردار سعد تھے. خزرج کے سردار تھے سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ, اور خزرج اس کے اوس کے سردار تھے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ. سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مخلص مسلمان تھے. غزوہ خندق کے دوران یہ واحد زخمی ہے کہ جو خندق کے پیچھے سے جو تیر اندازی ہو رہی تھی, ایک تیر ان کو لگا تھا یہاں بغل کے اندر, جس سے بہت بڑی رگ جو ہے وہ پھٹ گئی تھی اور یہ زخمی ہو گئے تھے, بیمار تھے. تو جب یہ بیمار ہوئے تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ بنو قریظہ کا انجام دکھائے بغیر مجھے اس دنیا سے نہ لے کے جا. اب اللہ نے ان کی وہ دعا جو ہے وہ قبول کر لی. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سعد ابن معاذ کو لے کر آؤ. انہیں گدھے پر سوار کر کے بنو قریظہ کی بستی لایا گیا, اور اس موقع پر حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا کیس سن کر فیصلہ دیا کہ بنو قریظہ کے جتنے بھی جنگ کے قابل مرد ہیں ان سب کی گردنیں اڑا دی, اور عورتوں, بچوں اور بوڑھوں کو غلام بنا دیا. لہذا اسی پر عمل ہوا. اب مزے کی بات کیا ہے کہ چوائس واز دیئرز. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرماتے تو یقیناً نرمی ہوتی, لیکن چونکہ یہ فیصلہ ایگزیکیوٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوا, لہذا آج بھی اگر آپ جوئش ویب سائٹ کھولیں گے تو وہاں آپ کو مسیکر آف مدینہ کے عنوان سے یہ ریڈ مارک ملے گا. اور جب یہودیوں کو موقع ملے گا, یاد رکھے گا, وہ مسلمانوں سے بدلہ لیں گے اس کا. اور شاید وہ وقت اب دور نہیں ہے, اللہ تعالیٰ میری بات کو غلط قرار دے دے, لیکن معلوم ایسا ہی ہوتا ہے. اب برطانیہ سے جو مسلمان امیگرینٹس ہیں اور ان کو سٹیزن مل چکی ہے, ان کی سٹیزن شپ ختم کرنا, یہ سمجھیے کہ یہ آغاز ہے کہ ہمارے جو بھائی ویسٹ میں جا کر سیٹل ہو گئے ہیں, ان کو سٹیزن شپ مل گئی ہے, ان کو تمام حقوق سٹیزن شپ کے حاصل ہو گئے ہیں,
اب وہ سٹیزن شپ بھی وہاں سے چھنیں گی۔ جرمنی میں جب ایکشن ہوا تھا یہودیوں کے خلاف تو ریڈیو پر اعلان ہوا تھا کہ ہر شخص اپنے یہودی پڑوسی کے گھر پر چوک سے یہ نشان لگا دے، اور وہ انہوں نے لگا دیے۔ تو پولیس نے جہاں جہاں وہ چوک کا نشان تھا وہاں سے یہودی نکال کر ان کو ایکسٹرمینیٹ کیا تھا۔ اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اب تو کارپوریشن کے ریکارڈ میں، ہوم منسٹری کے ریکارڈ میں ہر شخص کا ریکارڈ موجود ہے کہ کون کہاں سے آیا ہے، کون مسلمان ہے، کون غیر مسلم ہے، وہ سب جو ہے وہ ریکارڈ میں موجود ہے، اور وہ ایک کلک کریں گے اور پوری لسٹ سامنے آ جائے گی، اور پھر مسلمانوں کو پکڑ کر وہ جو بھی کرنا چاہیں گے وہ کر سکیں گے۔ اللہ بچائے اس سے، لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کہ اب امکان کتنا ہے، اور اس کے آثار بھی ظاہر ہو رہے ہیں کہ یہ بات تو اب سب نے سمجھ لی ہے، کوئی نہ سمجھنا جائے تو اس کو کوئی علاج نہیں ہے کہ یہودی جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف کھل کر آ گئے ہیں۔ اگرچہ مسلمان ابھی مسلمان یہودیوں کے خلاف کھل کر نہیں آئے، کیا انہوں نے اعلامیہ جاری کیا ہے، مذمت کی ہے، انہوں نے باقاعدہ میزائل داغ دیے ہیں، اور ہم نے صرف مذمت کی ہے۔ یعنی کمزور آدمی کی یہی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، دیکھ لوں گا میں، پھر دیکھ لوں گا میں، کرے گا کچھ نہیں، اور اسی دیکھتے دیکھتے ہی وہ مار دیا جائے گا، دنیا سے اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ بہرحال یہودیوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں، اور جب ان کا بس چلے گا تو ہم سب کی وہ گردن کاٹ کر ہی ان کو سکون ملے گا۔ جو ریونجفل ذہنیت ہوتی ہے نا، کہ حالانکہ فزیکلی آپ دیکھیں تو آپ نے دشمن کو پھانسی چڑھوا دیا، آپ کو کچھ نہیں ملتا، لیکن ایک سکون ملتا ہے۔ تو ان کو ایک گرج ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں سے، اور انہوں نے اپنی یہ گرج اس کو ظاہر کرنا ہے جب بھی ان کو موقع ملے گا۔ بہرحال 600 اور 700 کے درمیان فگر ہے کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکیوٹ کیا اور ان کے گلے کاٹ دیے گئے، قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ واقعہ کب کا ہے وہ کیلنڈر پھر ذہن میں لائیے گا۔ رمضان سن 1 ہجری سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فوجی دستے روانہ کرنے شروع کیے۔ رمضان سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، شوال سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، اس کے بعد پھر کوئی بڑی جنگ سن 4 ہجری میں نہیں ہوئی، سن 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا۔ اب ہم پھر رہے ہیں سن 5 ہجری پر۔ آگے چلیے، سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خواب دکھایا۔ کہ اس دفعہ جو میں سیرت بیان کر رہا ہوں، میں اس بات کو بہت بار بار نوٹ کرا رہا ہوں کہ کوئی واقعہ پیش نہیں آتا، اللہ تعالیٰ واقعات کو لے کے آتا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر کہ اللہ آپ کو ایک یتیم بچے کی حیثیت سے دنیا میں لے کے آئے، ٹھیک ہے نہیں؟ نبوت کے بعد 10 سال تک ضرورت تھی ابو طالب کی، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا 10 سال ہو گئے تو اب اللہ تعالیٰ کے حساب میں ابو طالب کی ضرورت نہیں تھی، اس کو بلا لیا، وہ مر نہیں گیا، اللہ نے اس کو بلا لیا۔ اس کے بعد پھر ابو لہب خاندان کا سربراہ بن نہیں گیا، اللہ تعالیٰ نے بنوایا۔ کیوں بنوایا؟ تاکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دے۔ پھر آپ طائف گئے، وہ سب تفصیل ہم ساری جو ہے وہ جان چکے ہیں، لیکن اس کو کنیکٹ کیجئے اللہ تعالیٰ کی اس پلاننگ کے ساتھ۔ مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھیجا کیوں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ جبکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، خواہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ اور اسی مقصد کے لیے اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، کیا دے کر؟ الہدا یعنی قرآن مجید دے کر، ودین الحق اور سچا دین دے کر۔ کیوں بھیجا؟ لی یظہرہ علی الدین کلہ،
تاکہ وہ اس دین کو کل کے کل دین پر غالب کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم، ولو کرہ المشرکون، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیسے کروانا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا وزیر اعظم بنانا چاہتا تھا، بڑا وزیر بنانا چاہتا تھا۔ اسکیم کیا ہے؟ پہلے ان کے بھائیوں کے ذریعے سے انہیں کنویں میں پھنسایا، پھر انہیں غلام بنوایا، پھر غلام بنوا کر انہیں مصر کی منڈی تک پہنچایا، پھر مصر کے ایک بہت بڑے وزیر کو ان کا خریدار بنایا، پھر جو کچھ اس کے گھر میں ہوا وہ ہوا، پھر انہیں جیل بھجوایا، پھر جیل میں جیل کے دو ساتھیوں کی خواب کی تعبیر بتائی انہوں نے، اور پھر ایک جو ہے وہ جیسے انہوں نے بتایا تھا وہ سولی چڑھا دیا گیا، اور دوسرے نے دوبارہ ڈیوٹی ریزیوم کر لی۔ یہ سب کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی۔ حضرت یوسف نے جاتے ہوئے اس کو کہا تھا کہ بادشاہ سے ذکر کرنا کہ وہاں ایک اور بے گناہ بھی ہے، لیکن بھول گیا، وہ بھولا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے ذہن میں سے وہ بات محو کرا دی۔ 7 سال کے بعد جب بادشاہ کو خواب آیا اور بادشاہ کے تمام جو درباری تھے انہوں نے ہینڈز اپ کر دیے کہ ایسے الٹے سیدھے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، forget about it۔ تو اس کو یاد آ گیا، اس نے کہا کہ مجھے آپ جیل بھیجیں اور میں آپ کو تعبیر لا کے دیتا ہوں۔ وہ تعبیر لے کے آیا، بادشاہ بڑا امپریس ہوا، اور پھر یوسف علیہ السلام کو باہر لایا گیا اور انہوں نے آفر کی کہ آپ مجھے ذمہ داری دے دیں، میں آپ کو آپ کا قحط مینیج کر کے دکھاؤں گی، جو اگلے 14 سال میں آپ کو حالات پیش آنے والے ہیں۔ اس کو وہ ذمہ داری مل گئی ان کو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائیوں کو ان کے سامنے بھکاری بنا کر پیش کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے۔ کیوں سنائی تھی یہ کہانی تفصیل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کام ہم کریں گے، جیسے ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ۔ اور وہ کیا ہے؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ جو بھی میری ڈانٹ سے ڈرتا ہے اسے قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو۔ اپنے پاس سے نصیحت نہیں، قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت۔ پورا مکی قرآن آپ دیکھ لیں، اس میں غیر محسوس طور پر ایک نصیحت ہے۔ اگر آپ مکی قرآن پڑھتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا آپ کو سمجھ بھی آتا ہے تو آپ دل میں محسوس کرتے ہیں کہ ایک تبدیلی آ رہی ہے۔ یعنی موٹی موٹی کیا ہے مکی صورتوں کے اندر؟ دنیا اور آخرت کا فرق۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی سے کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور لانگ لاسٹنگ بھی۔ پھر دنیا میں خوش رہنا یا آخرت میں خوش رہنا، کون سا پسند ہے تمہیں؟ آخرت کا ابدی ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا۔ اور یہ بات کہاں آئی ہے؟ بڑے غیر محسوس طریقے، کہیں کہیں کھل کے آئی ہے، عام طور پر غیر محسوس طریقے سے آئی ہے۔ مثلا نقشہ کھینچا جا رہا ہے آخرت کا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے دانے ہاتھ میں پیش کیا جائے گا، تھمایا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو وہ اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ خوش خوش اپنے گھر والوں کے پاس جائے گا۔ جس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جب رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے اسکول میں تو جو بچہ فرسٹ آیا ہوتا ہے یا بہت اچھے مارکس لیے ہوتے ہیں، وہ اپنا رزلٹ کارڈ لے کر جاتا ہے اپنے ماں باپ کے پاس بڑا اچھلتا ہوا، ابو میں فرسٹ آیا ہوں، ماما میں فرسٹ آیا ہوں، اور لوگوں کو دکھاتا ہے آنٹی میں فرسٹ آیا ہوں، انکل میں فرسٹ آیا ہوں۔ اور اس کے مقابلے میں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، سوری اب یہی ہے، اور جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، سوف یدعو ثبورا، وہ موت کو پکارے گا، کاش مجھے موت آ جائے، لیکن موت تو آنے والی نہیں ہے۔ یہاں فرمایا انہ کان فی اہلہ مسرورا، یہ شخص دنیا کی زندگی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑا خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ اب ایک اس زندگی کی خوش و خرم زندگی ہے اور ایک آخرت کی خوش و خرم زندگی۔ تم آج چوائس تمہارے پاس ہے، what is your option؟ اب یہاں یہ ہے کہ بظاہر ایک سین ہے جو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں کیا ہے؟ دنیا ورسز آخرت، یہ آخرت اصل ہے، دنیا عارضی ہے۔ اور پھر کئی طریقے سے یہ مضمون بیان ہوا کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق،
جو تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اور یہ مضمون قرآن مجید میں انٹر ووون ہے تمام مکی صورتوں پہ. آپ قرآن مجید کی تلاوت ریگولر کریں گے ان پرسوٹ آف گائیڈنس تو غیر محسوس طریقے سے آپ کے دل سے وہ دنیا کی محبت جو ہے وہ نکلے گی. تو فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کرو ہر اس شخص کو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے. اگلا سین کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں احرام پہنے ہوئے. اس کا مطلب کیا ہے کہ عمرہ کر رہے ہیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انٹرپریٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ وحی آئی ہے، اس لیے کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، جھوٹا خواب نہیں ہوتا. شیطان ان کے دل میں نہیں آ سکتا خواب میں. لہذا آپ نے اعلان کر دیا کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ لوگ جائیں عمرہ کرنے کے. اب یہ خواب اصل میں اگلے سال کا تھا، کیونکہ خواب میں جو سین آپ کو دکھایا جاتا ہے وہ ٹرو سین ہی کیوں نہ ہو، اس میں پیچھے کیلنڈر نہیں ہوتا. آپ نے اس کو انٹرپریٹ کیا کہ ابھی جانا ہے، حالانکہ وہ خواب اگلے سال کا تھا. لیکن کوئی وحی نہیں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کریکٹ کرنے کے لیے کہ نہیں ابھی نہیں، اگلے سال. آپ نے تیاری کی صحابہ کرام کے ساتھ، آپ مکے کے باہر حدیبیہ کے مقام پر پہنچے. آپ نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر جاؤ تم قریش کے ساتھ طے کر کے آؤ اور انہیں یقین دلاؤ کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بس عمرے کی اجازت دے دو. حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول عثمان کاروباری آدمی اچھا نیگوشیٹ کرے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا اور حضرت عثمان کو بھیجا. اب کاروباری بھی آدمی اچھا نیگوشیٹ کرے گا، اس کو کاروباری لوگ جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو کاروباری مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں، یعنی وہ فیملیز کے جو یعنی کاروباری فیملیز ہیں، ان کو یہ ڈھنگ آتا ہے کہ یہ نیگوشیٹ کیسے کرنا ہے. میں نے آپ کو لطیفہ بھی سنایا تھا کہ ہماری انجمن الخدام قرآن کی مجلس مدمہ میں طے ہوا کہ ہمارا صادق مارکیٹ میں آفس ہوا کرتا تھا کہ ہم ایک عربی کی کلاس منعقد کریں گے سردیوں کے دنوں میں عشاء کی نماز کے بعد 3 آورز ڈیلی، اور اس میں عربی پڑھاؤں گا پوری، اور اس کو ویڈیو ریکارڈنگ کی جائے گی. تو ہمارے ایک ساتھی ہیں شیخ امین صاحب، ڈائریکٹ شیخ کا مطلب ہے وہ کاروباری فیملی سے تعلق ہے. تو وہ میٹنگ کے بعد مجھے کہنے لگے کہ جی وہ میرا ایک بھانجا ڈاکٹر صاحب کم کرتا ہے ویڈیو دا، تو صبح آؤ تو اپن چلیں گے. میں چلا گیا ان کے پاس. تو گھر سے نکل کے تو حمید پیلس کے اپوزٹ ہی اس کا دکان تھی، چلے گئے، تعارف کرایا میرا ڈاکٹر سمیع صاحب ہے. اچھا ماما کس طرح آئے؟ بھانجا پوچھتا ہے ماما کس طرح آئے؟ انہوں نے کہا جی بہو ایک کلاس عربی دی ریکارڈ کرنی ہے، 40 لیکچر انہوں نے کی صاحب ہوئے گا. وہ کہتا ہے کہ جی بس ماما یہ 1000 روپیہ ایک فنکشن دا لئی دا ہے تو 40,000 روپیہ ہوئے گا. اب شیخ امین صاحب وہیں بیٹھے اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں بابو دین دا کام ہے، حصہ پاؤ اپنا. اب وہ کہے جا رہا ہے کہ ماما یہ وارث نہیں، ماما یہ وارث نہیں. امین صاحب وہیں بیٹھے ہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ 10,000 روپے پر منا کے اس کو اٹھے. کہاں 40,000 کہاں 10,000، یعنی میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. میں تو ہوتا تو ایک آدھ دفعہ کہتا تو بس پھر اس کے بعد بات طے ہو جاتی، لیکن وہ گھنٹہ بیٹھے رہے. یہ میں کیوں سنا رہا ہوں آپ کو کہانی کہ حضرت عمر نے کہا کہ عثمان کاروباری آدمی ہے، اس کو بھیجیں، یہ اچھا نیگوشیٹ کرے گا. تو 3 دن تک حضرت عثمان وہاں بیٹھے رہے. اب کیا ہوتا ہوگا وہاں پر، یعنی جاتے ہی جب انہوں نے کہا ہوگا، اب چونکہ اس وقت جو قیادت تھی وہ بنو امیہ کے پاس تھی، قریش کی سب سے بڑا سردار ابو سفیان تھا، اور یہ بھی بنو امیہ میں سے تھے. یہ یعنی حضرت عمر کی ایک دور رس بات تھی. جب بات کی ہوگی اور کہنا عمرہ کرانا ہے تو عمرہ سے. تو میں صرف سپوز کر رہا ہوں کہ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں تسی جذباتی ہو رہے زیادہ، سویرے پھر بیٹھیں گے ذرا. سویرے پھر بیٹھ گئے. اب پھر وہ نہیں مانے
انہوں نے کہا کہ جو فلانا کوئی نہیں تھے وہ کتنے، چلو وہ بھی آ رہے شام نو پھر وہ پھر گل کریں. یعنی کرتے کرتے 3 دن گزر گئے، نہ حضرت عثمان واپس آئے اور نہ اجازت آئی. اب یا تو قریش نے خود یہ خبر اڑا دی یا صحابہ کرام نے خود یہ کنکلوڈ کر لیا کہ عثمان کی کوئی خبر نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان کو قریش نے شہید کر دیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو سیریسلی لے لیا. پھر کوئی وحی نہیں آئی کہ نہیں یہ صرف ایک رومر ہے، forget about it. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی یہ سمجھ لیا اور آپ نے کہا کہ عثمان میرا سفیر تھا، انہوں نے عثمان کو نہیں مجھے قتل کیا، ہاتھ بڑھا دیا کہ میرے ساتھ بیعت کرو کہ تم مر جاؤ گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر. لہذا اس بیعت کو بیعت علی الموت بھی کہتے ہیں، بیعت رضوان بھی کہتے ہیں، بیعت شجرہ بھی کہتے ہیں. ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام 1 by 1 آئے اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی. اللہ نفر رہا کہ ہم یہاں سے بھاگیں گے نہیں، مر جائیں گے بھاگیں گے نہیں. یہ بیعت تھی جو ہوئی. اب دور سے ظاہر بات ہے کہ وہ آبزرو بھی کر رہے تھے کہ اپنے کچھ بندے بھی انہوں نے چھوڑے ہوئے ہوں گے کہ جو ان کو اطلاع دیں کہ اس کے باوجود حملہ کر دیا مسلمانوں نے. تو جب انہیں خبر ملی کہ وہاں تو کوئی بیعت ہو رہی ہے، سمجھ گئے کہ اب یہ بیعت جو ہے یہ ہم سے لڑنے کی بیعت. اب مجبور ہوئے وہ اپنا جو ٹاپ نیگوشیٹر تھا ان کا اس کو بھیجا کہ جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر کے آؤ. اب وہ سہیل بن عمر آیا اور اس نے آ کر معاہدے کی پیشکش کی کہ بہت جنگیں ہو گئی، ہم اپنے بہت سے بندے مروا چکے، آئیے ہم 10 سال کے لیے صلح کر لیتے ہیں. آپ نے کہا بہت خوب، میں تیار ہوں. اب اس کے بعد شرائط پر گفتگو شروع ہوئی. پہلی جو شرط بہت اور شرط تھی وہ کیا تھی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں، اگلے سال آئیں 3 دن یہاں رہیں. یہ بھی مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ پریشان کن تھی. اس کو آپ قیاس کیجئے کہ آپ احرام باندھیں لاہور ایئرپورٹ سے اور خوشی خوشی آپ چل پڑے عمرے کے لیے، اور ذہن میں ہو کہ بس 11 بجے جدہ پہنچے گی فلائٹ اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم عصر کی نماز تک جو ہے وہ عمرہ کریں گے، مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہوں گے. لیکن آپ جدہ پہنچیں، وہاں پر آپ کو سعودی عرب میں انٹر ہی نہ ہونے دیا جائے، کیا بیتے گی آپ کو؟ تو صحابہ کرام اس پر بھی بڑے تیش میں تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مان گئے. بول نہیں سکے. لیکن پھر اس نے کہا کہ جی اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینے جائے گا تو آپ پابند ہوں گے کہ اسے واپس کریں، لیکن اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں. آپ یہ بھی شرط مان دیں. اس پر ایک مشرک جو تھا وہ بھاگ کر آ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ طلب کی کہ یہ معاہدہ لکھنے سے پہلے پہلے آپ مجھے پناہ دے دیں. سہیل بن عمر نے کہا ارے بڑا ذہین آدمی تھا وہ بھی. اس نے کہا کہ یہ اگرچہ لکھا نہیں گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نے کمٹ تو کر لیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے اس کو واپس بھیج. صحابہ کرام کو اس پر بہت زیادہ غصہ آیا. حضرت عمر جو ہیں وہ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کے بعد ساری عمر پچھتاتے رہے کہ میں نے یہ حرکت کیوں کی، کہ بلند آواز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس آ کر کہا کہ یا رسول اللہ السنا علی الحق، اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بلا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں. تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ یہ ہم تھلے رکھ کے کیوں بات کر رہے ہیں، ہم لڑ سکتے ہیں، آپ آگے بڑھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ بھی ہو گیا. ایک شک جو تھی وہ صرف برابری کی بنیاد پر، وہ کیا تھی کہ عرب کا کوئی بھی قبیلہ آزاد ہوگا چاہے تو وہ قریش سے دوستی کر لے، ان کا الہی بن جائے، یا محمد کا الہی بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم. معاہدہ ہو گیا زبانی. اب لکھنے کی باری آئی.
اب اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب تھے، بتا نا کہ ساری جو نیگوسیشن ہوتی ہیں پہلے وہ کمیٹیز میں بنتی ہیں اور پھر فائنل ڈرافٹ جو ہے وہ آتا ہے سامنے اور پھر اس پر جمع تفریق ہوتی ہے، پھر وہ فائنل ڈرافٹ تیار ہوتا ہے. اس پر لکھا تھا، حضرت علی نے پڑھا کہ بینا محمد رسول اللہ والقریش، کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ اور قریش کے درمیان ہے. سہیل محمد نے کہا یہ کیا ہے؟ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول ہی مان لیں تو پھر جھگڑے کیا ہے؟ لکھو یہاں پر محمد بن عبداللہ اور قریش کے درمیان. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شک کو ویلڈ قرار دیا، اس کے اعتراض کو. دیانتداری کا تقاضا ہے نا کہ اس کی بات درست ہے. تو آپ نے حضرت علی سے کہا کہ علی ہاں اس کو کاٹ کے کر دو. حضرت علی نے بھی قانونی نکتہ اٹھا لیا کہ اللہ کے رسول، یہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، میں تو مانتا ہوں، میں کیسے کاٹ سکتا ہوں؟ تو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بالکل ان پڑھ تھے، آپ اپنا نام بھی لکھ اور پڑھ نہیں سکتے، لہذا حضرت علی سے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے، اور حضرت علی کے ہاتھ سے قلم پکڑ کر خود رسول اللہ کے الفاظ پر لائن پھیر دی اور اس کے بعد لکھ دو کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معاہدہ طے پا گیا، 10 سال کی جنگ بندی ہوگی. اب کیا ہو گیا؟ یعنی عام طور پر ہمارے سامنے، یعنی چونکہ ہم ڈپلومیٹکس جو نارمز ہیں ان سے واقف نہیں ہے نا عام آدمی، لیکن عام آدمی ہونے کے ناطے ہم اس بات کی اہمیت کو نہیں سمجھتے کہ پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرے گا. ہم کہتے ہیں کہ کی فرق پڑتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بہت فرق پڑتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش نے معاہدہ کیا، اس کا مطلب کیا نکلا کہ پہلے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دہشت گرد سمجھتے تھے. اب کیا ہے؟ اب وہ ایک ریاست کے سربراہ ہیں جن کے ساتھ قریش بیٹھ کے معاہدہ کر رہے ہیں. تو دس واز دا ریکگنیشن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب سمجھ میں آئی نا بات کہ وائی اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم نے اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرنا. یعنی اگر عام ہم آدمی ہیں اپنی زندگی میں کرتے ہیں، ہم کہیں کہ فرق پیدا ہے، بہت فرق پڑے گا. یعنی وہ جو ترلے لے رہا ہے اسرائیل کہ سعودی عرب اور پاکستان ریکگنائز کریں اس کو، اس کی بڑی اہمیت ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ بہت سے یورپی ممالک نے اسرائیل کی، فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر لیا. اس پر کتنی تکلیف ہے اسرائیل کو. تو یہ چھوٹی باتیں نہیں ہوتی، ہم عام جو لوگ ہیں ان کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. یہ وہ ٹائم ہے کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جو بادشاہ ہیں ان کو خطوط لکھے. وہ جو مشہور خطوط ہیں کہ ایک خط جو ہے وہ نجاشی کے پاس گیا، ایک جو ہے وہ مصر کے اس کے پاس گیا، ایک اس کے پاس، ایک اس کے پاس، اس کے پاس، یہ اس کے بعد ہے. یعنی جب تک یہ ایونٹ نہیں ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بادشاہ کو خط نہیں لکھا. اب چونکہ آپ بھی ایک ریاست کے سربراہ اپروو ہو گئے، قریش نے تسلیم کر لیا جو عرب کا سب سے بڑا قبیلہ اور دہشت گرد ہے پورے عرب کا، اس نے تسلیم کر لیا. تو اب کیا ہے، آپ کی ایک آفیشیل حیثیت ہوگی عرب کے اندر، لہذا آپ نے اب خطوط روانہ کیے ہیں. اس سے پہلے آپ نے خطوط روانہ کیے. آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ ہم سیرت النبی کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ بہت اہم موضوع ہے، جیسا کہ میں نے بار بار عرض کیا ہے کہ کیلنڈر جو ہے اپنے ذہن میں ٹانگ لیں. بالکل انشاءاللہ سیرت النبی آپ کو اس طرح یاد ہو جائے گی کہ کسی بھی محفل میں کوئی گھریلو کو فنکشن ہے، کوئی شادی بیاہ کا موقع ہے، تو اس میں آپ کہیں کہ جی بڑا اچھا موقع ہے، آؤ میں آپ کو آدھا گھنٹہ سیرت النبی پر روشنی ڈالتا ہوں. وہ جو کہا تھا کہ دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کے وسلم روشنی کا ایک مینار ہے. روشنی ہوتی کیا ہے؟ اندھیرے میں آپ کو راستہ دکھاتی ہے. تو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک بہت زبردست موضوع ہے، بہت انٹرسٹنگ موضوع ہے. You have a lot to learn from it. تو اس کو یاد کیجئے اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اسی طرح کیلنڈر کے ساتھ جو ہے وہ آپ پڑھائیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے وہ باعث ثواب ہوگا، باعث اجر ہوگا، اور آپ کے بچوں کے لیے انشاءاللہ وہ روشنی کا مینار ثابت ہوگا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ.